کائنات کو وجود میں لے کے آیا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور درود و سلام نبی کائنات، نبی آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین دین جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی نظام انسان کے لیے بہتر ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ایک خاندان میں رہتے ہوئے ایک خاندانی نظام، عائلی نظام، اس میں جو حقوق ہیں ہمارے، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، چچے تائے، مامے، پھوپھیاں، ایک پورا خاندانی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو ایک بہترین نظام ہے۔ خاندان کی اگر ہم بات کریں تو خاندان میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ بڑے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں، بہن بھائی، اسی طرح ماں باپ جو ہیں، خاوند ہے، بیوی ہے، جن کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے وراثت میں۔ اسے اوپر چلا جائیں تو دادا دادی جو ہیں، یہ لوگ چچے تائے ارد گرد کے۔ وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ اور حقوق رکھ کے ہمیں سمجھا دیا کہ ہمارے خاندان کی حدود کتنی ہیں۔ اس سے باہر بھی انسان پھر وصیت بھی کر سکتا ہے۔ جو تھوڑے دور کے رشتہ دار پڑتے ہیں، بعض صورتیں وراثت کے مسائل میں ایسی بنتی ہیں کہ وراثت میں سے حصہ ان کو بھی ملتا ہے۔ تو ایک خاندان، ایک فیملی جس میں سب سے بنیادی جو ہے ایک میاں بیوی، ان کے بچے، دادا دادی، پھر چچے تائے، پھر اس سے آگے ان کی اولاد، یہ ایک پورا خاندان ہے جس کے آپس میں حقوق ہیں اور خاندانی نظام ہے۔ لوگوں کو اپنے خاندان پہ فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا حسب نسب ہے۔ جہاں پہ دنیا میں بہت ساری خرافات شروع ہوئیں، بدعات شروع ہوئیں، جب لوگ اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ایک زد اس نظام کے اوپر بھی پڑی ہے، خاندانی نظام کے اوپر۔ ایک ضرب اس نظام کے اوپر بھی پڑی ہے جس سے یہ نظام بکھر رہا ہے۔ مغرب میں تو بکھر گیا یہ نظام، یورپ میں تو یہ نظام بکھر گیا۔ 18 سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے کہ بچے بالغ ہو گئے تو ماں باپ ان سے پوچھیں بھی۔ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں، نہ رہیں، والدین کی خدمت کریں، نہ کریں، اپنے شادی بیاہ میں یا شادی بیاہ سے ہٹ کے ناجائز تعلقات میں والدین کسی بھی قسم کے انوالو ہوں نہ ہوں۔ امریکہ میں 22% لوگ ایسے ہیں جو فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں۔ فرانس میں 60% یا اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا، اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو حلال کی اولاد نہیں ہے۔ یورپ اس طرف جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ مرد عورت سے شادی کرے، مرد مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے بھی شادی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ مغرب میں قانون ہے، مغرب نے اس کو پاس کیا قانون۔ وہ کہتے ہیں یہ الٹرنیٹ وے آف لائف ہے، یہ ایک متبادل زندگی گزارنے کا رستہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اس کے برعکس دیکھیں اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، میں اس پہ بات کروں گا، جو حالیہ دنوں میں آج بات ہو رہی ہے، آج کل بڑے لوگ ایکٹیو بھی ہیں اس پہ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر جو پاس کیا پاکستان کی حکومت نے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں ذرا۔
اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، جس میں وہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک مضبوط خاندان بنتا ہے: نکاح ہے، اولاد ہے، تربیت ہے، پردہ ہے، وراثت کے حقوق ہیں۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر خاندان کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ نکاح ہوتی ہے، جس سے ایک فیملی بنتی ہے۔ جیسے ایک بندہ ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، اس شادی کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں، عورت کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ، ذمہ داری وہ مرد کے ذمہ ہے، اس کی اولاد کی تربیت وہ دونوں میاں بیوی کے ذمہ ہیں۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو وراثت کا حق ہے دوسرے کے لیے، اس کا مال ہے اس کے لیے، اولاد کے لیے۔ باپ مر گیا تو بیوی کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے۔ نکاح ہے، تربیت ہے، پردہ ہے، وراثت کے حقوق ہیں، اولاد ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ ایک خاندان بنتا ہے اسلام کے اندر۔ سب سے پہلے دیکھیں جو بنیادی چیز نکاح ہے، اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ انسان نکاح نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان بڑا ہونا چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے ایسی عورت سے شادی کرو جو آپ کو پتہ ہے اس خاندان میں زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بیوہ ہیں ان کی شادی کرو، کنواروں کی شادی کرو، یہاں تک جو آپ کے غلام ہیں ان کی شادی کرو۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنی طرف سے۔ نکاح ایک جو سوشل سسٹم ہے ہمارا خاندانی نظام، اس میں بیسک یونٹ وہ نکاح ہے جو بنیادی اکائی ہے جس سے ایک فیملی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ آپ نے کہا کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نظروں کو جھکانے کا ذریعہ ہے، معاشرے میں پاکیزگی کا ذریعہ ہے، انسان کی قلبی اور جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے، انسان کی روح کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اولاد آتی ہے، اولاد کی تربیت وہ ماں باپ کی ذمہ ہوتی ہے۔ تربیت میں دیکھیں چند چیزیں آتی ہیں، ایک تعلیم ہے، تزکیہ ہے، تربیت ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ ہوتی ہے۔ بچوں کا تزکیہ، بچوں کو سمجھانا، اسلام کہتا ہے نا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو گئے تو ان کو مارو بھی، یہ آپ کا حق ہے۔ اسلام کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خاندان کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک بہترین تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ آپ مغربی معاشروں میں دیکھیں کہ جو لوگ بغیر ماں باپ کے پلے ہوئے ہیں ان کے اعتماد کا عالم کیا ہے، اور وہ لوگ جن کی مائیں ہیں، جن کے باپ ہیں، ان کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے باپ کون ہیں، ان کی زندگیوں میں جن کو پتہ ہے بڑے فخر سے جو سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمارا خاندان کیا، ہمارا نسب کیا۔ اللہ نے اسی وجہ سے بدکاری کو اور زنا کو حرام کیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ ایسی بیماری ہے، اس سے آپ کا سارا حسب نسب بدل جائے گا۔ ایک حرام کی اولاد آئے گی، اس کا باپ کون ہے، پھر اس کا باپ آگے، پھر اس کا باپ، پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ اللہ نے ایک بہترین نظام جو ہے وہ نکاح کا نظام دیا ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، تعلیم 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، ایک اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ بنیادی تعلیم وہ ہے جو عقیدہ ہے، ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بنیادی طور پر اس کو پتہ ہے توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ ایمان اور اسلام کی اتنی تعلیم جس سے وہ مسلمان کہلائے گا۔
اعلیٰ تعلیم وہ اللہ نے ہر کسی پہ فرض نہیں کی کہ ہر بندہ عالم فاضل ہو، وہ فقہی مسائل کو سمجھتا ہو، قرآن کی ساری تفسیر کو سمجھتا ہو، لیکن ایمان اور اسلام کی حد تک یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایمان اللہ پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، توحید رسالت کا اقرار، ختم نبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی چیزیں، ان کا علم ہر انسان کو، پھر اولاد کی تربیت، خاندان، ان چیزوں سے بنتا ہے۔ نکاح بنیادی چیز ہے، اس کے بعد اگر اولاد ہے تو اس کی تعلیم، اس کا تزکیہ، اس کی تربیت، اس کو دوزخ سے بچانے کے طریقہ کار، وراثت، پردہ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے جتنے احکام نازل کیے ہیں سارے کے سارے اسی وجہ سے کیے ہیں، فحاشی اور ریانی کا بند باندھا جائے، اس کو روکا جائے، یہ ختم ہو، لوگوں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو، لوگوں کے حسب نسب کی، خاندان کی، نسل کی حفاظت ہو، لوگ اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں۔ وراثت کا قانون ہے لمبا چوڑا، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو اس کا مال ملتا ہے، جو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کو ملتے ہیں۔ یہ چند بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تمہید کے طور پہ کہ اسلام نے آپ کو خاندان کا اور نظام دیا ہے، جو نظام بتدریج تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اولادیں جب وہ اسلام سے دور ہوں گی تو وہ اپنے والدین کو اتنا اہم نہیں سمجھیں گی کہ اپنے فیصلوں میں اپنے والدین کو شریک کریں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولادوں کے حقوق کیا ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، آج کل جس کا بڑا شور ہوا وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو یہاں پہ پاکستان ہمارے لوگوں نے پاس کیا، ہماری اسمبلیوں نے پاس کیا، ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا 2018 میں۔ سال 2 سال بعد لوگوں کو ہوش آئی، وکیلوں نے اسلام آباد وفاقی شرعی عدالت میں اپیل کی، وہاں پہ پھر آگے سے جواب ملا۔ آج کل اس پہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، مذہبی جماعتیں، ہمارے ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں۔ سینٹ میں انہوں نے بات کی کہ یہ جو ایکٹ ہمیں یہاں پہ پاس ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، قانون جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلامی نظریات کے خلاف ہے اور پاکستان کے نظریات کے خلاف ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اپنا جینڈر، اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ مرد ہے تو وہ عورت بن سکتا ہے، وہ دوائی کھا سکتا ہے، وہ سرجری کروا سکتا ہے، آپریشن کروا سکتا ہے، وہ عورت بن سکتا ہے۔ عورت ہے تو وہ مرد بن سکتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر اس طرح کے احساسات ہیں، اس کا دل کرتا ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ چلے جاتے تھے، یہ گرو کلچر تھا یہاں پہ، اب باقاعدہ اس کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی ہے۔ مغرب جس طرف گیا ہے، مغرب میں تو قانون ہے، وہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کرے، مرد ہے وہ عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں پہ تو ایک جنس نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صرف یہ 2-3 جنسیں ہم جن کو سمجھتے ہیں نا، مرد ہے یا عورت ہے، وہاں پہ تو درجنوں جنسیں ہیں، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ ہومو سیکچول ہے، یہ بائی سیکچول ہے، یہ جنسیں ہیں وہاں پہ۔ شریعت اسلامیہ نے کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، کوئی انسان جو اس طرح کا پیدا ہوا ہے، جس کو ہم خواجہ سرا سمجھتے ہیں، اسلام نے ان کو حقوق دیے، ان کو پروٹیکشن دی ہے اسلام نے کہ اگر تو بلوغت کے بعد اس کی شکل و شباہت، اس کے خد و خال مردوں جیسے ہیں تو اس کے سارے احکامات مردوں جیسے ہوں گے، اگر عورتوں جیسے ہیں تو وہ عورتوں جیسے ہوں گے۔ ہم جس خاندانی نظام کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بنیاد ہم رکھ چکے ہیں، جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 2018 کی بات ہے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اسی حکومت نے بل پاس کیا، یہ سید نوید جو ہے ان کا وہ لا منسٹر ہوتا تھا، وزیر قانون وہ تھا، انسانی حقوق کی وزارت بھی تھی، وہ بھی تھی۔ بنیادی طور پہ یہ ایجنڈا تھا انٹرنیشنل
بین الاقوامی ایجنڈا، اور یہی قانون اس سے پہلے انڈیا میں پاس ہوا، اور سارے کا سارے قانون، اس کی لائنیں، سب کچھ وہی تھا۔ اب جب وفاقی شرعی عدالت نے لوگوں کو بلایا، کچھ جو دین کے خیر خواہ جو مسلمان لوگ وکلاء اسلام آباد میں جنہوں نے اب یہ کیس کیا اس کے اوپر کہ یہ تو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، انہوں نے کہا یہ تو آگے سے جواب دیا جو ہیومن منسٹری ہے، ہیومن رائٹس کی منسٹری، اس نے کہا یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق ہے، بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق ہے، مگر اب یہ چاہتا ہے تم سے، یورپ چاہتا ہے، FATF چاہتا ہے، IMF چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے قانون آئیں۔ پیسہ دیتے ہیں آپ کو اللہ واسطے تو نہیں کرواتے ہو، پیسہ دیتے ہیں آپ کو اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ قانون پاس ہو گیا 2018 سے لے کے اب تک 3000 بندہ نادرا نے جو رجسٹر کیا ہے وہ یہ ہے، جس کے شناختی کارڈ پہ پہلے مرد لکھا ہوا تھا اب عورت ہے، یا پہلے عورت تھا اب مرد ہے۔ 2800 سے 3000 بندہ جو نادرا نے رجسٹر کیا ہے، جو رجسٹر نہیں ہوئے وہ الگ بندے ہیں۔ اسلام تو یہ نہیں ہے۔ شیطان نے جب کہا نا کہ اللہ کو چیلنج کیا، اس نے یہ کہا تھا میں تیری مخلوق کو پھسلاؤں گا، ورگلاؤں گا، اور ساتھ اس نے کہا تھا وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ یہ تخلیق کو بدلنا کہ اللہ نے مرد پیدا کیا تو عورت بنے، عورت پیدا کیا تو مرد بنے، یہ ہے تخلیق کو بدلنا، یہ ہے شیطان۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، جو عورت مردوں سے مشابہت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ مغرب میں تو دیکھیں وہاں پہ تو بندہ بندے سے شادی کرتا ہے، عورت عورت سے شادی کرتی ہے، جس کو ہم جنس پرستی یا ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں ہم جس کو، اس کا دروازہ یہاں پہ کھول دیا گیا۔ ایک لڑکی ہے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بس اتنا کرے کہ اپنا جینڈر چینج کروائے، وہ مرد بن جائے، دونوں شادی کر لیں، کسی کو کیا پتا، عورت عورت سے شادی کر لے گی، لڑکا لڑکے سے شادی کر لے گا، ہے وہ لڑکا ہی، وہ جائے اپنا جینڈر چینج کرے، عورت کے خانے میں پر کروائے، آگے شادی کر لے، ہے تو لڑکا لڑکا۔ وہ کام جس کی وجہ سے قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، قوم لوط اللہ نے اٹھا کے آسمان پہ اوندے منہ نیچے گرائی، اوپر پتھروں کی بارش کی، پوری پوری قومیں اللہ نے تباہ کر دی۔ ایک ایک گناہ، سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ایک ایک گناہ جس کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آیا۔ کم تولنا شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ لواطت، لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام نے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، کہ تم فحاشی اور ریانی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ مرد مرد سے اپنی شہوت اور جنسی تسکین کو پورا کرے، عورت عورت سے، جس کو ہم LGBTQ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ میں تو ٹھیک ہے، لوگ رہتے ہیں کرتے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو گیا ان کا، افرادی قوت ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا تو اس کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی۔ اب واضح کیس بھی آیا عدالت میں، ایک ٹیکسلا والی سائڈ کا کیس بھی آیا، ایک عورت نے عورت سے شادی کر لی، وہ کوئی اسکول کالج کی استانی تھی، اس نے لڑکی سے شادی کر لی، بس اتنا کیا، اس نے کیا کیا کہ اپنا اس جینڈر چینج کروا کے مرد کا لکھوا دیا اور اسے شادی کر لی۔ کیس ہے عدالت میں، عدالت نے قانون پاس نہیں کیا، اس کو مجبور کیا کہ طلاق کرے اور اس کی علیحدگی کروا دے۔ یہ آپ کے ملک میں پاس ہو چکا ہے قانون 2018 میں۔ اب وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس میں چیلنج ہوا، اب لوگوں نے شور ڈالنا شروع کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیاستدان جن کو آپ بڑے دھڑلے سے ووٹ دیتے ہیں، یہ نون لیگ، یہ PTI، یہ پیپل پارٹی، یہ سارے گونگے شیطان، سارے سب کے سب نے مل کے 2018 میں اگر حکومت نون لیگ کی تھی تو باقیوں نے اس کے خلاف کوئی کوشش تو نہیں کی، سب کے سب راضی تھے اس میں۔ اللہ کا وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری پوری قوموں کو تباہ کیا ہے، اب دروازہ کھل گیا نا، آپ کھلے عام پاکستان، یورپ میں تو قانون پاس ہے، امریکہ میں پاس ہے، یورپین ملکوں میں پاس ہے، یہ الٹرنیٹ وے آف لائف سمجھتے ہیں اس کو، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ یہاں پہ کھلم کھلا قانون پاس نہیں۔ جب یہ قانون بن گیا، تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے، اپنی جنس تبدیل کروائیں، شادی کر لیں، کسی نے کیا کہنا ہے آپ کو۔
تو میڈیکل سائنس ہے، ہارمونل انجیکشن لگ جائیں گے، آپ ظاہری طور پہ کوئی سرجری کروانا چاہتے ہیں، عورتوں کی طرح نظر آنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گی۔ وہ پہلے جو بندہ تھا اب عورت بن گیا، اب اس کو آپ نے یہ بھی اجازت دے دی عورتوں کی مخصوص جگہ پہ بھی جا سکتا ہے، وہ واش روم ہے، جگہ ہیں الگ، ان کی مخصوص جگہ ہیں، وہاں پہ بھی جائے۔ وہ جس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ باتیں بڑی دور چلی گئی ہیں میرے خیال سے، کہ یہ دیوبندی ہے، یہ فقہ حنفی کو مانتا ہے، فقہ شافعی کو مانتا ہے۔ آئیں دیکھیں اگلی نسلیں کہاں پہ جا رہی ہیں، اسلام پہ عملے ہو رہے ہیں، اسلام پہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، اس کی تقسیم کو ہم آدھا یورپ 50% لوگ، یہ جتنے انگلینڈ میں لوگ ہیں پریشان ہیں کس وجہ سے اپنی اولادوں کے رشتے کرنے کے لیے پاکستان کیوں آتے ہیں، کہتے ہیں اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اولادیں ختم ہو گئی، تربیت بگڑ گئی ان کی، تو اولاد اس حوالے سے پاکستان میں رہنا بہتر ہے۔ جتنے لوگ ہیں آپ کے رشتے دار باہر رہتے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، کس بات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ نکاح پاکستان میں ہو یہاں نظر نہیں کریں گے۔ جب ہم شتر بے مہار مادر پدر آزادی کی بات کریں گے پھر جمہوریت گل کھلائے گی اپنی، کہ جو ہم من مرضی ہمارا وہ کام کریں گے، ہم برہنہ پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم قوم لوط والا فعل کریں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد دوسرے مرد سے بدکاری کرتا دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو، کرنے والے کو زیادتی جس کے ساتھ ہوئی کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دو۔ قانون پاس ہو گیا کہ جینڈر چینج کرنا چاہتے ہو کر لو، اب کا نہیں پاس ہوا، 4 سال ہو گئے پاس ہوئے، 3000 لوگ کروا بھی چکے ہیں۔ چیلنج تو اب ہوا، اس کی باری تو اب آئی، لوگوں نے آواز تو اب اٹھانا شروع کی ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب آپ فطرت کے خلاف جائیں گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر کہتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں؟ عذاب تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا قبلہ کعبہ، ہمارا رب وہ رب العالمین نہیں ہے، ہمارا رب امریکہ ہے، ہمارا رب یورپ ہے، ہمارا رب IMF ہے، ہمارا رب FATF ہے، ہمارا رب کیا ہوتا ہے؟ جو رزق دیتا ہے۔ رب وہی ہوتا ہے نا جو پالتا ہے۔ ہمارا رب اگر امریکہ پالنے والا ہمیں وہ ہے، ہم اس کے بغیر تو ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، وہ ہمارا رب العالمین ہے، پھر یہی ہوگا، پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ اگر ہم رب العالمین پہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہاں پھر ہم اپنوں کو اٹھا کے جیلوں میں گھسیڑیں گے، ہم ان کو تعاون ان کے ساتھ کریں گے۔ جو عورتیں یہ پلے کارڈ اٹھا کے باہر نکلیں گی میرا جسم میری مرضی، اس بات پہ نکلیں گے ہم جو چاہیں، مرد ہیں تو ہم عورت بن جائیں، عورت ہے تو ہم مرد بن جائیں، پھر یہ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ قانون پاس ہوا، لوگ آئے، US ایمبیسی، امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں، اس نے ان کے حق میں بیان دیے، ٹویٹس کی اس نے ٹویٹر پہ، بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھیں، اب وہ بحثیں ختم ہو چکی ہیں کہ تیرا میرا مناظرہ ہے، تو حنفی ہے میں شافعی ہوں، نہیں، یورپ کھڑا ہے یہاں پہ، رب ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، 50% یورپ اس بات پہ کھڑا ہے۔ کیا ہے اپنے یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کی تعلیم دینے کے لیے، بڑی بڑی لمز قائد اعظم یونیورسٹیز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات پہ تعلیم دینے والے ہیں۔ رب نہیں ہے، رب ہے نہیں ہے، یہ تو فلسفیوں کی گفتگو ہے، اس کو زندگیوں سے نکالو، جو دل چاہتا وہ کرو۔ آپ کے جتنے MNAs MPAs کیا تعلق ہے ان کا اسلام کے ساتھ؟ آپ کے سیاستدان، آپ کی پارٹیاں، آپ جن کے جیالے ہیں، یہ 2018 میں یہ نون لیگ نے یہ بل پاس کیا، ان کی حکومت میں ان کا وزیر قانون تھا سعید غنی، ان کا وزیر قانون تھا، باقی جماعتیں بھی اس کے ساتھ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ایک عورت تھی، وہ جمعیت علماء اسلام کی شاید MNA تھی، اس نے بات کی، ابھی وہ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے ہیں، وہ بڑے اس حوالے سے ایکٹیو ہے۔ یہ ایڈوکیٹ ہے، کچھ وکیل ہیں اسلام آباد کے جنہوں نے یہ اپیل کی وفاقی شرعی عدالت میں، یہ تو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔
پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، اولادیں الگ، ماں باپ الگ، فحاشی اور عریانی کا ایسا بازار کھلے گا جس کو اب کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے. وہ گناہ ہے جس کے اوپر اللہ نے پوری کی پوری قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ ہے. تو ایک بندہ پہلے میل تھا نا، وہ اب اس کا جینڈر چینج ہو گیا تو وہ ہو گیا ٹرانسجینڈر فیمیل. میں نے آپ کو بتایا کہ 30,000 وہ لوگ ہیں جو نادرا میں جس کو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جنہوں نے جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ پہلے بھی لگائے تھے اب بھی لگائے ہیں، پہلے مردوں والے اب عورتوں والے، جو اس فیصلے کی مخالفت میں. اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اگر انسان اصلاح کا حصہ نہ ہو تو پھر وہ بگاڑ کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ اصلاح کا حصہ نہ ہو تو ہاں ایک حل ہے صرف، کم از کم اپنی اولادوں کو قرآن پہ لے کے آئیں. کوئی حل نہیں. آپ آکسفورڈ بھیجیں، میساچوسٹس بھیجیں، آپ امریکہ، کینیڈا، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھیجیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ 4 پیسے کما لیں گے، بڑی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکر لگ جائیں گے، جاب کر لیں گے، بنیادی اسلام کا نہیں پتا ہوگا. بقا اسی میں ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیجو. آنے والی نسلوں کی بقا اسی میں ہے کہ وہ صفوں پہ بیٹھ کے وہ فاتحہ، بقرہ، نساء، آل عمران پڑھے. بقا اس میں ہے. مگر نہ خاندانی نظام بھی گر جائے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. آپ کی اور میری بقا اس میں ہے، اگلی نسل کی بقا اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پہ لے آؤ. وگرنہ وہ گناہ، ان گناہوں کا دروازہ کھل چکا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. یہ معاملہ آج کل اس کی خبریں بھی چل رہی ہیں. سارا میڈیا تو آپ کو نہیں دکھائے گا، جو مذہبی لوگ ہیں بیچارے وہی اس پہ بات کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ چند گزارشات تھیں. لوگوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے، اس کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو خالص اسلامی بنیادوں پہ استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.